کہنے سے اس نے کہا۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی، دیکھیں آپ، یہ اگر حدیث ہمیں سمجھ آ جائے نا، اور جملہ کیا ہے؟ قل ربی اللہ۔ ایک آدمی، عام آدمی آتا ہے، مولوی صاحب مجھے یہ وظیفہ بتا دیں۔ کیوں جی؟ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ میری داڑھ میں درد ہے، دم جو ہے نا دم کر دیں۔ مجھے جناب سر میں درد ہے، دم کر دیں۔ مجھے نظر لگی ہے، دم کر دیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب ایسے ہی ایک نقطہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتا دیں میں اس پہ قائم رہوں، بھٹکوں نہیں۔ کہا قل ربی اللہ، اللہ کو رب مان لے، اور جس دن ہمیں رب سمجھ آ گیا نا، باقی سب بھول جائیں گے۔ جس دن ہمیں یہ قل ربی اللہ سمجھ آ گیا، باقی سب بھول جاؤ گے۔ قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو پالنہار مان لے، پروردگار مان لے، حاجت روا مان لے، رازق و مالک مان لے، مشکل کشا مان لے، دینے والا مان لے، بگڑی بنانے والا مان لے، اولاد دینے والا مان لے، اور صحت اور شفا دینے والا مان لے۔ قل ربی اللہ، اتنا کلمہ بتایا۔ کیا بتایا؟ پھر فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کس چیز سے نقصان کا خدشہ ہے؟ صحابی رسول ہیں، اب سمجھنے کے اور سمجھانے کے اصول و قواعد دیکھیں۔ یہ بے وقوفوں نے ہماری مت مار دی ہے، پتہ نہیں کیسا دین بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ عمل کیسے کرے گا جب تم بتاؤ گے نہیں کہ یہ راستہ کانٹوں والا ہے، یہ بغیر کانٹوں کے ہے؟ تم صرف ایک ہی راستہ دکھاتے ہو، یہ بغیر کانٹوں کے ہے۔ وہ اس راستے پہ نہیں جانا چاہتا، وہ کانٹوں میں الجھ جاتا ہے دوسرے راستے پہ جا کر۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے کس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ قل ربی اللہ تو سب مانتے ہیں نا، سارے کلمہ کو مسلمان مانتے ہیں، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں، فرقہ پرستی بھی کر رہے ہیں، فتنہ پرستی بھی کر رہے ہیں، درگاہوں پہ سجدے بھی کر رہے ہیں، قبروں کو پوج بھی رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، غیر اللہ کے در پہ جا بھی رہے ہیں، اللہ کو بھلا بھی بیٹھے ہیں، اولاد کی تمنا کسی اور سے لگائے بیٹھے ہیں، قرآن کو پڑیا بنا کر بازو پہ باندھے بیٹھے ہیں۔ تو قل ربی اللہ تو نہیں ہوا، کہا قل ربی اللہ ثم استقم، اور پھر فرمایا ما اکثر ما تخاف علیہ، آپ کو کس چیز کا خدشہ ہے جو مجھے نقصان پہنچائے گی؟ ما اکثر ما تخاف علیہ، کہ میں وہ کام کروں تو مجھے نقصان پہنچے۔ ربی اللہ تو مانتا ہوں نا، مجھے نقصان سے کس چیز سے خدشہ ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے جہنم لے جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے! اب غور کریے گا ذرا، ایک ہی حرف ہے، ایک حرف یا ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے جس کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ تجھے وہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تیرا کلمہ ربی اللہ ہے۔ پڑھا کرو اس کو، ورد کیا کرو، اس کو دل میں بٹھاؤ، ربی اللہ ربی اللہ، اللہ اللہ، یہ کوئی کلمہ نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے، کہیں نہیں آیا حدیث میں، یہ طریقت ذکر نہیں ہے، بلکہ ربی اللہ یہ ہے ایمان، قل هو اللہ احد یہ ہے ذکر، اللہ الصمد یہ ہے ذکر، یہ نہیں ہے ہو، یہ کہیں نہیں آیا ذکر، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے کہ اللہ ایک ذکر ہے، بلکہ کیا ہے؟ قل ربی اللہ، کہو میرا رب، میرا پروردگار، میرا پالنے والا، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، ربی اللہ۔ کہا یا رسول اللہ مجھے کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مجھے جہنم لے جا سکتی ہے۔ کتنا مختصر جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ کون سی چیز؟ کیا نمازیں پڑھوں جنت نہیں جاؤں گا؟ جاؤ گے۔ کیا روزے دوں، زکوٰۃ دوں، حج کروں اور جناب جہاد پہ جاؤں، تہجد پڑھوں، جنت نہیں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام کہتے نہیں جاؤ گے، نہیں جاؤ گے۔
ہم نے نمازوں پہ زور دیا ہوا ہے نا، عبادتوں پہ ہمارا زور ہے، اور صحابی رسول پوچھتے ہیں مجھے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور میں جنت سے محروم ہو سکتا ہوں، اللہ کے نیک بندگی سے محروم ہو سکتا ہوں؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِلِسَانِ نَفْسِهِ ما اکثر ما تخاف علیہ، یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کون سی چیز نقصان پہنچا دے گی؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑی اور کہا بِلِسَانِ نَفْسِهِ مجھے خدشہ ہے تجھے تیری زبان نقصان پہنچائے گی، تجھے تیری زبان نقصان پہنچائے گی۔ اگر تیرا ایمان ربی اللہ پہ ہے تو پھر اس کے علاوہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہماری زبانیں کہاں ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا، تقیم الصلاۃ، توتی الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، صدقہ کرنا، الا برأس الامر، اور پھر میں آپ کو اے معاذ بتاؤں کہ ہر چیز کا سر کیا ہے؟ کہا الجہاد، نبی علیہ السلام جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آخر میں کہتے ہیں الا ادلک الا اخبرک بملاک کلہ، ان سارے کاموں کی مالک چیز کا نام بتاؤں؟ بملاک کلہ، جو آپ کی عبادت کی مالک ہے، آپ کی نماز کی مالک ہے، آپ کے صدقے کی مالک ہے، آپ کے روزے کی مالک ہے، آپ کے حج کی مالک ہے، ہر چیز کی، آپ کے جہاد کی بھی مالک ہے، وہ چیز کا نام بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، جو میری نماز کا مالک ہے وہ بھی بتاؤ، جو میرے زکوٰۃ کا مالک ہے وہ بھی بتاؤ، جو میرے حج کی مالک ہے وہ بھی بتاؤ، جو میرے زکوٰۃ کی مالک ہے وہ بھی بتاؤ، جو میرے جہاد کا مالک ہے وہ بھی بتاؤ۔ ہر چیز کا مالک ہے، ہر گھر کا مالک ہے، ہر کھیت کا مالک ہے، ہر چوپایوں کا مالک ہے، ہر بلڈنگ کا مالک ہے۔ انسان کی بھی ایک ایسی چیز ہے جو پورے انسان کی عبادتوں اور وجود کی مالک ہے۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں ادا ادلک بملاک کلہ، ان سارے اعمال 10 نصیحتیں گننے کے بعد نبی مکرم کہتے ہیں تیری یہ ساری عبادتیں تب قبول ہوں گی جب یہ تیرا مالک خوش ہوگا۔ وہ مالک کون ہے؟ ایک بندے کے وجود کا مالک کون ہے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا یہ زبان ہے جو تیری عبادتوں کی بھی مالک ہے، یہ زبان انسان کی مالک ہے، اور اگر یہ زبان فحاشی نہیں پھیلاتی، شرک پہ بات نہیں کرتی، بدعت کو اچھا نہیں سمجھتی، جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتی، تو ہر عمل قبول ہے۔ اور اگر یہ زبان بدعہدی کرتی ہے، بددیانتی کرتی ہے، ملاوٹ کرتی ہے، جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتی ہے، پروپیگنڈے پہ مجبور کرتی ہے، دوسروں کے خلاف باتیں کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو کوئی عبادت اللہ کے ہاں ایک رتی برابر اجر نہیں رکھتی ہے بملاک کلہ، یہ انسان کے ہر عمل کی مالک ہے، وہ زبان ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم والفتن، ایاکم والفتن، او مسلمانوں فتنہ پھیلانے سے بچو۔ اصل میں جب کہا جاتا ہے نا فتنہ پھیلانے سے بچو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقہ بنانے سے بچو۔ اگر فرقہ بندی نہ ہو تو فتنہ پرستی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سارے مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، ایک قرآن سے چمٹ کر ایک بن کر رہیں گے۔ کیا کہا؟ ایاکم والفتن، یا رسول اللہ ٹھیک ہے فتنہ نہیں پھیلائیں گے، لیکن فتنہ کیسے پھیلے گا؟ فتنہ کیسے پھیلے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللِّسَانَ فِيهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ، یہ زبان فتنہ پھیلانے میں تلوار سے زیادہ زہر آلود ہے۔ سیف کہتے ہیں